الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، آج ذرا دیر ہو گئی ہے کچھ تیاری کرنے میں۔ ابھی الحمدللہ فرض عین کے بارے میں جو ماشاءاللہ مسائل بیان کیے جا رہے ہیں نماز کے، اس میں جماعت کے مسائل کے ذیل میں شرائط اقتداء پر بات چل رہی تھی، تو اس میں آگے انشاءاللہ چلتے ہیں کہ مقتدی پر امام کا حال مشتبہ نہ ہونا، یعنی اگر امام کے ایک رکن سے دوسرے رکن میں جانے کا حال مقتدی کو معلوم ہو، خواہ امام یا مقتدی کو دیکھ کر ہو یا امام یا مکبر کے تکبیر کے آواز سن کر ہو، تو اقتداء درست ہے، اگرچہ دیوار یا ممبر وغیرہ درمیان میں حائل ہوں۔ آج کل جو بڑے اجتماعات ہوتے ہیں، جیسے حج کا اجتماع ہوتا ہے، حرم شریف میں نماز ہے، مسجد نبوی میں نماز، تو اس میں حرم شریف میں تو بیسمنٹ میں بھی نماز ہوتی ہے، چھتوں پہ بھی نماز ہوتی ہے۔ ایسی صورت میں وہ امام کو تو دیکھ ہی نہیں سکتے، بلکہ نیچے بھی اگر نماز پڑھے وہ بھی امام کو نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ اگر امام کسی جگہ پہ چاروں طرف سے ہوتے ہیں نا، تو جس طرف بھی ہو تو وہاں بھی پیچھے والے لوگ نہیں دیکھ سکتے، اور جو دوسری طرف ہو تو بالکل نہیں دیکھ سکتے۔ لیکن وہاں چونکہ سپیکر ہر جگہ لگے ہوئے ہیں، تو اس وجہ سے سپیکر کی آواز سے جو آواز تکبیر ہوتی ہے وہ سب لوگ سنتے ہیں، تو اس وجہ سے اقتداء درست ہو جاتی ہے۔ نمبر 10، امام اور مقتدی کے درمیان عورتوں کے پوری صف کا حائل نہ ہو۔ اگر عورتوں کی پوری صف امام کے پیچھے ہوگی تو ان کے پیچھے مردوں کی جتنی صفیں ہوں گی سب کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ اس طرح اگر مقتدیوں کی صفوں کے درمیان میں عورتوں کی صف ہوگی تو ان کے پیچھے والے مردوں کی سب صفوں کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ 4 یا زیادہ عورتیں ہوں گی تو پوری صف کا یہی حکم ہوگا۔ 3 عورتیں ہوں گی تو پیچھے والے تمام صف کے 3 آدمیوں کی نماز فاسد ہو جو ان عورتوں کے سیدھ میں پیچھے ہوں گی۔ 2 عورتیں پیچھے والے صف کے 2 آدمیوں کی اور 1 عورت کے پیچھے والی صرف پہلی نماز کے صرف 1 آدمی کی نماز فاسد کرے گی۔ اور اگر مردوں کے صف کے درمیان میں 1 یا زیادہ عورتیں ہوں گی تو ان کے برابر والے کے دائیں بائیں طرف کے 1 آدمی کی نماز بھی فاسد ہو جائے گی۔ یہ بہت مشکل مسئلہ ہے، بالخصوص حرمین شریفین میں۔ مسجد نبوی میں تو یہ مسئلہ نہیں ہوتا کیونکہ وہاں تو عورتیں بالکل علیحدہ ہوتی ہیں، لیکن مکہ مکرمہ میں یہ مسئلہ بہت بڑا ہوتا ہے۔ تو اس کا حل انہوں نے یہ نکالا ہے کہ چونکہ حناف کے نزدیک جب تک امام عورتوں کی نماز کی نیت نہ کرے اس وقت تک ان کی عورتوں کی نماز نہیں ہوتی۔ یعنی امام کو نیت کرنی پڑی، مسئلہ پہلے گزرا ہے کہ وہ نیت کرے گی، لیکن اگر نیت نہ کرے پھر وہ نماز میں شامل نہیں سمجھے جائے کیونکہ ان کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ تو اس وجہ سے ان سے پیچھے والوں کی نماز ہو جائے گی چونکہ وہ نماز میں شامل نہیں ہے۔ اور دوسرے ائمہ کے نزدیک نیت کرنا ضروری نہیں ہے، تو اس وجہ سے ان کی نماز ہو جائے گی۔ اس طرح انہوں نے اس مسئلے کا مشکل مسئلے کا حل نکالا ہے۔ لیکن اس میں جو سب سے بڑا مشکل آتا ہے کہ جن عورتوں کی نماز نہیں ہو رہی اور وہ کھڑی ہیں اس میں، تو پھر ان کو پتہ بھی نہ ہو کہ ہماری نماز نہیں ہو رہی، تو ان کے ساتھ یہ بڑا مسئلہ ہے۔ اس وجہ سے ہمارے جو بڑے حضرات تھے وہ اپنے گھر کی عورتوں کو امام کے ساتھ نماز نہیں پڑھواتے تھے، علیحدہ اپنی نماز پڑھواتے تھے۔ ہاں جی، تو یہ ایک مسئلہ ہے جو عام لوگوں کو شاید علم نہیں ہے، اور اس سے بڑے مسائل ہو سکتے ہیں۔ نمبر 11، امام کی نماز کا مقتدی کے مذہب پر صحیح ہونا اور مقتدی کا اپنے گمان میں اس کو صحیح سمجھنا۔ یعنی اس میں یہ بات آ گئی کہ اگر کوئی اور امام ہے، مسلک کا امام ہے، تو وہ جو نماز پڑھتے ہیں تو اس میں 2 قسم کی بات ہوتی ہے۔ اگر کوئی اس طرح اختلاف ہے جیسے خون
آ جائے تو حناف کے نزدیک وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور شافعی کے نزدیک وضو نہیں ٹوٹتا۔ اب اگر کوئی شافعی نماز امام پڑھا رہا ہے اور اس بات کا خیال نہ رکھتا ہو کہ میرے پیچھے جو حناف کھڑے ہیں ان کو مسئلہ ہو جائے گا، اور وہ خون آ جائے اور پھر بھی نماز پڑھاتا رہے، تو وہ پیچھے حنفیوں کی نماز نہیں ہوگی۔ اس طرح یہ جرابے پہ جو مسح ہے، چونکہ ہمارے نزدیک جرابے پہ مسح صحیح نہیں ہوتا، اس کے لیے پھر وہ موزے جو ہوتے ہیں وہ چمڑے والے، اس کے 5 شرطیں ہیں، وہ پورے ہونے چاہیے۔ تو اس وجہ سے اگر امام نے جرابوں پہ مسح کیا ہوگا تو پھر حناف کی جو ہمارے مطلب ان کی نماز نہیں ہوگی۔ تو ان چیزوں کو جاننا چاہیے، کیونکہ مسئلہ ہے اس میں، یعنی نماز کا مسئلہ ہے۔ اس وجہ سے جو محتاط ائمہ ہوتے ہیں وہ اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ میرے پیچھے جو کھڑے ہیں آیا ان کے مطابق یہ نماز ہو رہی یا نہیں ہو رہی، تو ایسی کام نہیں کرتے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، یہ لاہور میں مولانا داؤد غزنوی صاحب تھے رحمۃ اللہ علیہ، حدیث بزرگ تھے، لیکن ان کے مولانا احمد اللہ رحمۃ صاحب کے ساتھ بڑی دوستی تھی، تو ان کے پیچھے نماز پڑھتے، ان کے پیچھے نماز پڑھتے تھے۔ تو سردیاں تھی اور عید کی نماز مولانا داؤد صاحب نے پڑھانی تھی، تو اس سخت سردی میں بھی جرابے اتار کے وہ پیر دھو رہے تھے، تو اپنے کسی ساتھی نے کہا کہ آپ کیوں یہ تکلف کرتے ہیں، آپ جرابے پہ مسح کر لیتے۔ انہوں نے کہا وہ تو ٹھیک ہے، لیکن میرے پیچھے آج مولانا احمد لاہوری نے نماز پڑھنی ہے، ان کے نزدیک ایسا ٹھیک نہیں ہے، اس وجہ سے میں کہتا ہوں کہ کسی کی نماز خراب نہ ہو۔ تو اگر اس قسم کی گنجائش، اگر اس قسم کی باتوں پہ کوئی عمل کرتا ہو تو پھر تو بڑا مسئلہ ہے۔ اچھا، بڑی اچھی بات ہے۔ نمبر 12، مقتدی کا ارکان نماز میں امام کے ساتھ شریک ہونا، یعنی ہر رکن کو امام کے ساتھ یا اس کے بعد متصل ادا کرنا، پس اگر کسی رکن کو چھوڑ دے گا امام سے پہلے ادا کرے تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ اگر اس رکن میں جس کو امام سے پہلے کر لیا ہو اپنے امام کو پا لیا، مثلا امام کے رکوع میں جانے سے پہلے چلا گیا اور رکوع میں یہاں تک رہا کہ امام نے بھی رکوع کر دیا، یا وہ رکوع سے اٹھ گیا تھا لیکن پھر امام کے ساتھ رکوع میں واپس آ گیا، تو اب امام کے ساتھ شرکت ہو کر نماز درست ہو جائے گی۔ اس صورت میں امام کے رکوع میں جانے سے پہلے اٹھ گیا اور پھر امام کے ساتھ رکوع میں شریک نہیں ہوا تو اقتدا درست نہیں ہوگی اور نماز فاسد ہو جائے گی، کیونکہ امام کی مطابقت لازم ہے۔ نمبر 13، ارکان کی ادائیگی میں مقتدی کا امام کے مثل یا اس سے کم ہونا، پس امام اور مقتدی دونوں رکوع سجود سے نماز پڑھتے ہو یا دونوں اشارے سے نماز پڑھتے ہو، یا امام کی رکوع سجود سے پڑھتا ہو اور مقتدی اشارے سے پڑھتا ہو تو اقتدا درست ہے، اور امام اشارے سے نماز پڑھتا ہو اور مقتدی رکوع سجود سے، تو چونکہ مقتدی کا حال امام سے قوی ہے اس لیے اقتدا درست نہیں ہے، یعنی امام معذور ہے۔ تو مطلب اس طرح پھر نہیں ہوگی۔ جو جس درجے کا معذور ہے تو اپنے برابر کے لوگوں کی نماز پڑھا سکتا ہے، اپنے سے قوی کو نہیں۔ نمبر 14، شرائط نماز میں مقتدی کا امام سے زیادہ جامع نہ ہونا، بلکہ امام کے مثل یا اس سے کم ہونا، مثلا سب شرائط کا جامع مقتدی سب شرائط کے جامع امام کے پیچھے نماز پڑھے تو درست ہے، یا ننگا آدمی دوسرے ننگے کے پیچھے پڑھے، یا ننگا آدمی سب شرائط کے جامع امام کے پیچھے نماز پڑھے تو اقتدا درست ہے، لیکن اگر امام ننگا ہو اور مقتدی صدر ڈانپے ہو تو اقتدا درست نہیں ہے۔ مطلب شرائط کت کے پورے، بعض دفعہ حالات ایسے آ جاتے ہیں کپڑے ہی نہیں کسی کے پاس، کوئی چوری کر کے لے گیا، مثلا کوئی جمعہ کی نماز کے لیے نہا رہا ہے اور دریا پہ اور جو کپڑے انہوں نے رکھے وہ کوئی لے کے بھاگ گیا اور نماز کا وقت جا رہا ہے تو کیا کرے گا وہ؟ تو ظاہر ننگی حالت میں نماز پڑھے گا، تو اگرچہ پڑھے گا تو بیٹھ کے اور اشارے سے پڑھے گا، لیکن یہ ہے کہ
ہوں گے تو ننگا. تو ایسی صورت میں شرائط مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی جماعت کر رہا ہو تو ایسی صورت میں اس کے امام اگر امام کے کپڑے ہیں اور مقتدی ننگا ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی. لیکن اگر امام ننگا ہے اور مقتدی کے کپڑے تو پھر وہ نماز نہیں ہوگی مقتدی کی. یہ ایکسٹریم مسائل ہیں، یعنی اس کی ضرورت کبھی کبھی پیش آتی ہے لیکن آ جاتی ہے، حالات ہیں. نمبر 7، امام اور مقتدی کے مسائل. پہلی بات، جن لوگوں کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی ہے. نمبر 1، بدعتی جب اس کی بدعت کفر کے درجے کی نہ ہو. دوم، فاسق جو اعلانیہ فسق کرتے ہو جیسے شرابی، جواری، زناکار، سودخور وغیرہ. داڑھی منڈانے والا یا داڑھی کٹا کر ایک مٹھ سے کم رکھنے والا بھی اعلانیہ فاسق ہوتا ہے. اب آج کل یہ باقی باتیں تو اس کا تو اتنا پتہ نہیں چلتا، لیکن داڑھی تو سامنے کی چیز ہوتی ہے، وہ تو نظر آتی ہے. تو جب کوئی کہتے ہے جی داڑھی والے کا مطلب ظاہر ہے وہ اس کے داڑھی والے کے پیچھے نماز نہیں ہوتی تو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں. یہ شریعت کی بات ہے، شرائط. نمبر 2، جن لوگوں کے پیچھے نماز پڑھنا مکروہ تنزیہ ہے. نمبر 1، غلام جو شرع کے روح سے غلام ہو. نمبر 2، جاہل. نمبر 3، ولد الزنا یعنی حرامی. ان تینوں میں تربیت نہ ہو سکنے کی وجہ سے جہالت کا غلبہ ہوتا ہے، اس لیے مکروہ تنزیہ ہے. یعنی لیکن اگر ایسا شخص قوم میں زیادہ علم والا اور نیک ہو تو اس کو امام بنانا اولا ہے، اور جب اس سے افضل اور کوئی شخص موجود نہ ہو تو اس کی امامت بلا کراہت جائز ہے. کیونکہ ان تینوں میں ان کا اپنا کوئی جرم تو نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ جب اس سے اسٹرانگ لوگ موجود ہو تو پھر تو ان کی پیچھے نہیں نماز ہوگی. نمبر 4، بالغ نوجوان جس کی ابھی داڑھی نہ نکلی ہو باوجود خوف شہوت یا غلبہ جہل مکروہ ہے، لیکن اگر زیادہ عالم یہی ہو تو قرات رفع ہو کر یہی امام کے امامت کے لیے ہو جاؤ گا. نمبر 5، اندھا وہ شخص جس کو دن اور رات میں کم نظر آئے، اس کی امامت نجات سے بچ سکنے کی وجہ سے مکروہ ہے، اور اگر وہ بچنے والے اور احتیاط کرنے والے علم ہو تو یہی اولا ہے. نمبر 6، کم عقل. نمبر 7، فالج زدہ اور برس اور بہک والا یعنی جس کو سفید یا سیاہ داغ کا مرض پھیل گیا ہو. جزام والا لنگڑا یعنی جو قدم کا کچھ حصہ لگا کر کھڑا ہوتا ہو، پورا پاؤں نہ لگاتا ہو. ایک ہاتھ والا جس کا پیشاب بند ہو گیا. ان سب کے پیچھے علت تنفر یا پوری طرح طہارت ممکن نہ ہونے کی وجہ سے مکروہ ہے. اب جو ہے نا ایک بہت اہم بات آ رہی، امامت کا زیادہ حقدار کون ہے؟ نمبر 1، تمام حاضرین میں سے جس میں امامت کے سب سے زیادہ اوصاف پائے جائیں اس کو امام بنانا چاہیے. لیکن بادشاہ اسلام کے ہوتے ہوئے کسی اور کو اس کی اجازت کے بغیر حق امامت نہیں ہے. اس کے بعد والی، پھر قاضی، پھر اس مسجد کا امام معین یا گھر میں صاحب خانہ، جبکہ امامت کا حال ہو ہر حال میں مقدم ہوگا. امامت کے لیے سب سے مقدم وہ شخص ہے جو عالم ہو، یہ نماز کے مسائل سب سے زیادہ جانتا ہو، اگرچہ دوسرے علوم میں کم ہو، اور یہ بھی شرط ہے کہ اس کے اعمال اچھے ہوں. یہ ایک دفعہ ایسا ہوا تھا کہ رفیق تارڑ صاحب جب صدر تھے تو یہ پیاس آئے تھے، تو میری ڈیوٹی لگائی گئی تھی کہ ان کو نماز ظہر کی اپنے مسجد میں پڑھوانی. میں ساتھ، تو میں ان کو لے گیا جامع مسجد میں. تو مجھے یہ بات تو معلوم تھی کہ جب صدر بھی بادشاہ کا مطلب ہوتا ہے اپنے اس کا، تو میں نے یہی سوچا تھا کہ امام صاحب بھی اس مسئلے کو جانتے ہوں گے، تو اس وجہ سے. لیکن امام صاحب آئے اور مصلی کے اوپر بیٹھ گئے، اس طرف رخ بھی نہیں کیا. کہ مطلب کوئی، میں بڑا حیران ہوں، میں نے اس کو میں کیسے کہوں. پھر میں تارڑ صاحب سے کہا کہ ان کو میں کیا کہوں. انہوں نے کہا نہیں یہ پڑھا ہے، تو بس اجازت ہو گئی.
تو اس طرح مسئلہ حل ہو گیا، ورنہ شرعی مسئلہ بن جاتا، کیونکہ ابھی دیکھیں نا صاف صاف لکھا ہے کہ کسی اور کو حق امامت ہے ہی نہیں، اور وہ اہل بھی تھے، داڑھی بھی تھی اس کی، بشرت ہے، تو یہ بھی نہیں تھا کہ مطلب اس میں کوئی عیب پایا جاتا تھا، تو اس وجہ سے مطلب نہ تو اس کو چاہیے تھا، اور یہ واقعی ایک اسلامی اصول زندہ ہو جاتا، اس موقع تھا کہ ایک اسلامی اصول زندہ ہو جاتا جو آج کل نہیں ہے۔ آج کل صدر اس قابل نہیں ہوتا، صدر یا وزیر اعظم اس قابل ہی نہیں ہوتا کہ اس کو امام بنایا جائے، کیونکہ وہ اکثر یہ فاسق فاجر ہوتے ہیں، تو مطلب ظاہر ہے ان کو تو امام نہیں بنایا جا سکتا، لیکن یہ ہے کہ وہ آدمی فاسق فاجر نہیں تھا، تو یہ بات ہمارے لیے بڑی چانس کی بات تھی کہ لیکن افسوس، اگر اس میں 2 آدمی برابر ہو تو جو زیادہ قاری ہو اور قرآن مجید قواعد کے مطابق زیادہ صحیح پڑھتا ہو اس کا حق ہے، پھر جو زیادہ پرہیزگار ہو یعنی حلال و حرام میں شبہ سے بھی بچتا ہو، پھر جو عمر میں زیادہ ہو یعنی اسلام کی حالت میں زیادہ عرصہ سے رہا ہو، پھر جو اخلاق میں سب سے زیادہ اچھا ہو، پھر جو خوبصورتی میں زیادہ ہو، اس سے مراد تہجد زیادہ پڑھنے والے، کیونکہ اس کے چہرے پر خوبصورتی زیادہ آتی ہے اور یہ جماعت کی کثرت کا سبب ہے، پھر جو حسب میں زیادہ ہو، پھر جو نسب میں یعنی جس خاندان کے لحاظ سے زیادہ شریف ہو، مثلا سید باقی لوگوں پر مقدم ہے، پھر جس کی آواز زیادہ اچھی ہو، پھر جس کے پاس حلال مال زیادہ ہو، پھر جو جاؤ وقار زیادہ ہو، پھر جو عمدہ لباس پہنے، پھر جس کا اثر تناسب کے ساتھ دوسروں سے بڑا ہو، یعنی یہ عقل کی بڑائی کی دلیل ہے، اگر متناسب بہت ہی زیادہ بڑا نہ ہو، مقیم مسافر پر مقدم ہے جب باقی نمازی مقیم ہو یا مقیم و مسافر ملے جلو، پھر آزاد شدہ غلام پر مقدم ہے، جب کسی صفت میں 2 شخص مقابل اول تو جو زیادہ عرصہ سے صفت کا اہل رہا ہو وہ مقدم ہوگا، مثلا دونوں عالم ہو جس کا علم پہلے سے، یا دونوں قاری ہو جس کو فن قرأت دوسرے زیادہ عرصہ آتا ہو وغیرہ، اگر یہ ساری صفتیں دونوں زیادہ شخصوں میں جمع ہو جائے اور کوئی وجہ ترجیح نہ ہو تو پھر کوڑا ڈالا جائے گا، یا جماعت کو اختیار پر چھوڑ دیں، اور مقتدیوں کے اختیار کی صورت میں اگر اختلاف ہو تو کثرت رائے کا اعتبار ہوگا، اگر مسجد کا امام معین اور جماعت کے وقت سے افضل کوئی شخص آ جائے تب بھی امام معین اس اجنبی شخص سے زیادہ مستحق ہے۔ یہ بہت اہم مسئلہ ہے، ہاں جی۔ نمبر 4، امام اور مقتدی کے کھڑا ہونے اور صفوں کی ترتیب کا بیان۔ نمبر 1، اگر صرف 2 آدمی جماعت کرے تو ایک امام بنے اور دوسرا مقتدی بن کر اس کے برابر میں داہنی طرف کھڑا ہو، اگرچہ وہ دوسرا شخص جو مقتدی بنے گا لڑکا ہی ہو، اکیلا مقتدی امام سے آگے نہ کھڑا ہو، ایڑی اور ٹخنے کے برابر میں ہو، امام سے آگے نہ ہو، اگر امام کا مقتدی کا پاؤں بڑا ہونے کی وجہ سے انگلیاں امام کی انگلیوں سے آگے ہو تو مذائقہ نہیں، لیکن ایڑیاں ٹخنے جو ہے نا پیچھے ہو، اگر مقتدی اتنا پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو کہ اس کے پاؤں کی انگلیاں امام کی ایڑی کے برابر میں ہو تب بھی مذائقہ نہیں، یا زیادہ پیچھے یا بالکل امام کے پیچھے اکیلے مقتدی کا کھڑا ہونا مکروہ تنزیہ اور خلاف سنت ہے، اگر مقتدی اکیلی عورت یا لڑکی ہو تو اس کو امام کے پیچھے ہی کھڑا ہونا چاہیے۔ نمبر 2، اگر 2 یا زیادہ مقتدی ہو تو امام کو ان کے آگے کھڑا ہونا واجب ہے، یا ان کے برابر میں کے بیچ میں کھڑا ہونا مکروہ تحریمی ہے، اگر مقتدی ایک مرد اور ایک عورت یا لڑکی ہو تو مرد امام کے برابر میں اور عورت یا لڑکی پیچھے کھڑی ہو، اور اگر 2 مرد اور ایک عورت یا لڑکی ہو تو دونوں امام کے پیچھے اور عورت یا لڑکی ان مردوں کے پیچھے کھڑی ہو۔ 3، اگر 2 مرد یعنی ایک امام اور ایک مقتدی جماعت سے نماز پڑھ رہے ہو، پھر ایک تیسرا شخص آ جائے تو پہلا مقتدی خود ہی پیچھے ہٹ جائے تاکہ دونوں مل کر امام کے پیچھے سب بنائے، اگر وہ نہ ہٹے تو تیسرا آدمی اس کو پیچھے کھینچ لے، خواہ تحریم باندھ کر یا اس سے پہلے کھینچے، یا امام آگے بڑھ جائے تاکہ تیسرا آدمی اس مقتدی کے برابر کا ہو جائے، جیسا موقع ہو کر لے۔ آج کل لوگ مسائل سے واقف نہیں، اس لیے اگر گنجائش ہو تو امام ہی آگے بڑھ جائے۔ نمبر 4، صرف عورتوں کی جماعت جس میں کوئی مرد نہ ہو مکروہ ہے، لیکن پھر بھی عورتیں جماعت کرے تو جو عورت امام ہے وہ مقتدی عورتوں کے برابر وسط صف میں کھڑی ہو، خواہ کتنی عورتیں ہوں۔ 5، صفوں کی ترتیب۔
اگر مقتدی مختلف قسم کے افراد ہو، یعنی مرد، نابالغ لڑکے، خنثی، قریب البلوغ لڑکیاں ہوں، تو امام کے پیچھے پہلے مرد کھڑے ہو، خواہ جتنی بھی صفیں ہوں، ان کے پیچھے لڑکوں کی صف یا صفیں ہوں، پھر خنثی، پھر عورتیں، پھر لڑکیاں صف بنائیں۔ بڑے آدمیوں کی صفوں میں بچوں کو کھڑا کرنا مکروہ ہے۔ صرف ایک لڑکا ہو تو مردوں کے صف میں داخل کیا جائے، یعنی سرے پر بائیں طرف کھڑا کیا جائے۔ خنثی اکیلا ہو تو لڑکوں کو صف میں شامل ہو، عورت یا لڑکی اکیلی ہو یا زیادہ، ہر حال میں مردوں اور لڑکوں وہ خنثی سے الگ صفیں بنائیں۔ پھر دوبارہ کہتا ہوں کہ اس میں زیادہ چیزیں آ گئیں۔ اگر مقتدی مختلف قسم کے افراد ہو، یعنی مرد بھی ہو، نابالغ لڑکے بھی ہوں، خنثی بھی ہو، قریب البلوغ لڑکیاں بھی ہو، تو امام کے پیچھے پہلے مرد کھڑے ہوں، خواہ جتنی بھی صفیں ہوں، ان کے پیچھے لڑکوں کی صف یا صفیں ہوں، پھر خنثی، پھر عورتیں، پھر لڑکیاں سب بنائیں۔ بڑے آدمیوں کی صفوں میں بچوں کو کھڑا کرنا مکروہ ہے۔ صرف ایک لڑکا ہو تو مردوں کے صف میں داخل کیا جائے، یعنی سرے پر بائیں طرف کھڑا کیا جائے۔ خنثی اکیلا ہو تو لڑکوں کی صف میں شامل ہو، عورت یا لڑکی اکیلی ہو یا زیادہ، ہر حال میں مردوں اور لڑکوں کے خنثی سے الگ صف بنائیں۔ نمبر 6، جماعت کے متفرق مسائل۔ نمبر 1، عورتوں کو جماعت میں حاضر ہونا فتنے کی وجہ سے مکروہ ہے، خواہ بوڑھی ہوں اور خواہ کو ایک سی نماز ہو، اسی پر فتویٰ ہے۔ نمبر 2، صفیں سیدھی ہونی چاہیے، کندھے سے کندھا اور ٹخنے سے ٹخنا ملا کر سیدھی کرے اور بیچ میں فاصلے نہ چھوڑے۔ امام صفیں سیدھی کرے اور خود صف کے وسط کی سیدھ میں کھڑا ہو۔ اگر اس کے خلاف کیا وسط سے دائیں بائیں کھڑا ہو تو اس نے برا کیا، کیونکہ سنت کے خلاف ہے۔ نمبر 3، مقتدی کے لیے افضل یہ کہ امام کے قریب کھڑا ہو، اور اگر دائیں طرف قریب ہو یا دائیں دونوں طرف سے قرب میں برابر تو دائیں طرف کھڑا ہو، ورنہ بائیں طرف کھڑا ہو، امام کے بالکل پیچھے صف میں سب سے افضل شخص کھڑا ہو۔ یہ بات ذرا سمجھنی چاہیے۔ مقتدی کے لیے افضل ہے یہ کہ امام کے قریب کھڑا ہو، لیکن سب سے افضل جگہ یہ ہے۔ اور اگر دائیں طرف قریب ہو یا دونوں طرف سے قرب میں برابر ہو تو دائیں طرف کھڑا ہو، ورنہ بائیں طرف کھڑا ہو۔ مطلب دیکھیں نا، قریب سے مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف دائیں طرف قریب، بلکہ یہ پھر یہ پھر یہ پھر یہ پھر یہ، اس طریقے سے، یعنی مقابلہ اگر دائیں طرف میں ہو تو پھر دائیں طرف والا جو امام کے قریب ہے تو زیادہ افضل جگہ ہے۔ اور اگر مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی دائیں طرف کھڑا ہے تو دوسرا آدمی بائیں طرف کھڑا ہو، پھر اس سے آگے دائیں طرف، پھر اس کے بعد بائیں طرف، اس طرح۔ امام کے بالکل پیچھے پہلے سب میں سب سے افضل شخص کھڑا ہونا چاہیے۔ آج کل تو اس پہ بالکل عمل نہیں ہوتا، بلکہ مائنڈ کرتے ہیں اگر کسی کو کہہ دیں کہ مطلب جو ہے نا وہ یہ افضل موجود ہے، مثلا عالم ہے یا شیخ ہے یا عمر کے لحاظ سے بڑا ہے، یا مطلب یہ، تو وہ لوگ مائنڈ کرتے ہیں۔ نمبر 4، سب سے افضل پہلی صف ہے، پھر دوسری، پھر تیسری وغیرہ ترتیب۔ اگر آگے صفوں میں جگہ خالی ہو تو صفوں کو چیر کر آگے سے گزر کر اس کو پر کرنا چاہیے، اس میں گناہگار نہیں ہوگا، کیونکہ قصور ان لوگوں کا ہے جن نے خلا چھوڑا ہے، انہوں نے خود اپنی عزت ضائع کی۔ لیکن آج کل جہالت کا زمانہ، اس لیے فتنے کا ڈر ہے، تو ایسا نہ کریں۔ نمبر 5، نماز جنازے میں آخری صف کو تمام صفوں پر فضیلت ہے، یہ بھی لوگ نہیں جانتے نا۔ نمبر 7، عورت کے محاذات سے مرد کی نماز فاسد ہونے کی شرائط و مسائل۔ نماز میں عورت کا مرد کے آگے یا مرد کے برابر میں کھڑا ہونا اس طرح پر کہ عورت کا قدم مرد کے کسی عضو کے مقابل نماز کے دوران میں کسی وقت بھی ہو جائے، مرد کی نماز کو فاسد کر دے گا۔ اور قدم کا برابر ہونا پنڈلی یا ٹخنی کے برابر ہونے سے ہے۔ شرائط محاذات 11 ہے، جو یہ ہے:
نمبر 1، وہ عورت اس جو شہوت کی حد کو پہنچ گئی اور جماع کے لائق ہو، اگر نابالغ ہو، عمر کے اعتبار نہیں بلکہ جسم کے ساخت کا اعتبار ہے، اگرچہ 9 سال سے کم عمر کی ہو، اور اگر زیادہ عمر کی ہے لیکن ساخت کے اعتبار سے جماع کی قابل نہیں تو نماز فاسد نہیں ہوگی۔ بڑھیا عورت کے محاذات سے بھی نماز فاسد ہو جائے خواہ کتنے عمر کی ہو۔ نمبر 2، دونوں رکوع سجود والی نماز پڑھ رہے ہوں۔ نمبر 3، دونوں تحریمہ کے روح سے نماز میں مشترک ہو، یعنی دونوں ایک ہی امام کے مقتدی ہوں، یا عورت نے اپنی محاذی مرد کی تحریمہ پر تحریمہ باندھی اور خواہ عورت 1 یا 2 رکعت بعد میں آ کر شامل ہو۔ 4، دونوں ادا کی روح سے نماز میں مشترک ہو، یعنی وہ مرد اس عورت کا امام ہو یا وہ دونوں کسی دوسرے شخص کے مقتدی ہو، خاص شرکت حقیقتاً ہو جیسے مدرک اور حق منو جیسے لاحق، جبکہ وہ اپنی لاحقان نماز میں ہو۔ 5، مرد مکلف ہو یعنی عاقل و بالغ ہو۔ نمبر 6، عورت عاقل ہو یعنی ایسی ہو جس کی نماز صحیح ہوتی ہو، پس مجنونہ یا حیض یا نفاس والی عورت کے محاذات سے مرد کی نماز فاسد نہیں ہوگی۔ نمبر 7، امام نے اس عورت کی یا مطلق عورتوں کی امامت کی نیت کی ہو، ہاں دیکھو نیت والی بات آ گئی، امام نے اس عورت کی یا مطلق عورتوں کی امامت کی نیت کی ہو، نیت کے وقت عورتوں کا حاضر ہونا ضروری نہیں، نیت شروع سے نماز کے وقت معتبر ہے، نماز شروع کرنے کے بعد اگر عورت کی امامت کی نیت کی یا عورتوں کی امامت کی نیت کی نہیں تو محاذات سے مرد کی نماز فاسد نہیں ہوگی۔ مسئلہ نکل ہے کیونکہ عورت کی نماز شروع ہی نہیں ہوگی۔ جمعہ دین میں عورتوں کی امامت کی نیت شرط نہیں ہے، یہی صحیح ہے۔ بس ان نمازوں میں ان کی امامت کی نیت کرے یا نہ کرے، مرد کی نماز عورت کے محاذات سے فاسد ہو جائے گی۔ نمبر 8، پورے رکن میں محاذات برابر رہی ہو، اس سے کم مفسد نہیں ہے، پورے رکن مثلا رکوع میں یا سجدہ میں۔ نمبر 9، دونوں کی نماز پڑھنے کی جہت ایک ہی ہو۔ نمبر 10، نماز شروع کرنے کے بعد شامل ہونے والی عورت کو پیچھے ہٹنے کا اشارہ نہ کرنا مرد کی نماز کو فاسد کرتا ہے۔ بس اگر اس عورت کو پیچھے ہٹنے کا اشارہ کرے تو مرد کی نماز فاسد نہیں ہوگی بلکہ عورت کی نماز فاسد ہوگی، کیونکہ مرد نے اپنا فرض ادا کر عورت نے اپنا فرض ترک کیا، ان دونوں کے درمیان میں کچھ حائل نہ ہو۔ بس اگر دونوں کے درمیان ستون یا دیوار یا کوئی اور پردہ ایسا طرح حائل ہو تو مرد کی نماز فاسد نہیں ہوگی۔ 11، سترے کی کم سے کم مقدار 1 گز شرعی یعنی 1 ہاتھ بلندی اور 1 انگل کی مقدار موٹائی ہے، یا دونوں کے درمیان میں اتنی جگہ خالی ہو جس میں ایک آدمی کھڑا ہو سکے۔ عورت کی نماز 2 صورتوں کے سوا اور کسی صورت میں مرد کے ماضی کھڑے ہونے سے فاسد نہیں ہوتی، اور وہ 2 صورتیں یہ ہیں: اول، جبکہ مرد نے اس کو پیچھے ہٹنے کے لیے کہا اور وہ نہیں ہٹی۔ دوم، جبکہ مرد خود امام ہو تو جب امام کی نماز فاسد تو اس مقتدی عورت کی نماز خود بخود فاسد ہو جائے گی۔ صف کے درمیان کھڑی ہوئی ایک عورت 3 آدمیوں کی نماز فاسد کرتی ہے، ایک اس کے دائیں طرف، دوسرا بائیں طرف اور ایک اس کے پیچھے والی متصل صف کا عین پیچھے والا آدمی۔ 2 عورتیں 4 آدمیوں کی نماز فاسد کرتی ہے، ایک دائیں طرف کا، دوسری بائیں طرف کا اور 2 آدمی پیچھے والی۔ متصل صف کے ان کے پیچھے والی 3 عورتیں، ایک داہنی طرف کے آدمی کی اور ایک بائیں طرف کے آدمی کی، اور پیچھے والی ہر صف کے بالکل ان کے پیچھے والی 3 آدمی کی نماز آخری صف تک فاسد کرتی ہے۔ 3 سے زیادہ عورتیں پورے صف کے حکم میں ہو کر دائیں بائیں کے برابر والے ایک آدمی کے علاوہ پیچھے والے تمام صفوں کے تمام آدمیوں کی نماز فاسد کرتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو ان مسائل کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بعض مسائل جو ہیں نا یہ ذرا ریئر ہے، مطلب یہ کبھی کبھی ضرورت پیش آتی ہے، لہٰذا ذہن سے اتر جاتے ہیں، اس وجہ سے ان مسائل کو کبھی کبھی پڑھنا چاہیے تاکہ تازہ رہے، اور اگر کسی وقت ضروری ہو تو کم از کم مسئلہ معلوم ہو، اس کے مطابق عمل کیا جائے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔